السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی پیغام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ ہمارا گھر کیسے چلے، ہمارے والدین اور جتنے بھی اولاد کے والدین ہیں یہ اپنے گھر میں انصاف کیسے کرے۔ تو یاد رکھیے، ہر شخص آج ناانصافی کا شکار ہے، ہر شخص اپنے منمانی کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو انصاف کے قائل ہونا نہیں چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر زبردستی کریں۔ تو یاد رکھیے، جب تک انصاف کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک ہم گھر میں چین سکون حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ انصاف نہ کرے، ایک بہن دوسرے بہن کے ساتھ انصاف نہ کرے، جب تک والدین اپنے اولاد کے ساتھ انصاف نہ کرے اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ انصاف نہ کرے تو وہ گھر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک بات بہت پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جس خاندان کے والدین میں اگر میل ملاپ نہ ہو، والدین میں جھگڑا ہو، ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جس والدین کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہو تو اس کے اولاد میں کبھی بھی وہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کھیتی ہے اسی والدین کی ہے۔ جب تک والدین میں پیار محبت، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کا مجبوری سمجھنے والا ہو، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورے کرنے والا ہو، اس وقت تک وہ خاندان چین سکون سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہو تو وہ آپس میں بھی پیار محبت سے رہیں گے اور ان کی اولاد میں بھی پیار محبت رہے گی اور اچھے کے ساتھ اچھے رہیں گے۔ والدین اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کیسے کرے؟ تو یاد رکھیے، آج جو والدین ایک کرسی پر جب بڑھاپے ہو جاتے ہیں وہ الگ تھلگ جا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑا بیٹا ہے ان کو کچھ زیادہ حصہ دے دیا، چھوٹا بیٹا ہے یہ تو اس کو کم دے دیا، یا کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، اگر چھوٹا اس سے پیار محبت کرنے لگتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے ان کے جائیداد ان کے نام کر دیتے ہیں، بہت سارے سامان اس کو دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑا بیٹا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آخری وقت آتا ہے تو یہ چھوٹا بیٹا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ انہوں نے بڑے بھائی ہمارا کام نہیں، ہمارے ابو کو نہیں دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی چھوڑ دیے ہیں۔ یہ نتیجہ اس مقام پر اسے کیا پہنچایا؟ ان کے والدین کی ناانصافی نے ان کو پہنچایا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک بیٹے ہیں زندہ ہے، جب تک والدین زندہ ہے، اپنے درمیان اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اگر تہوار ہو جائے تو بیٹا بڑے بیٹا ہے تو اس کا اگر 5 میٹر کپڑا بنتا ہے تو 5 میٹر کپڑا اس کو دیں گے، چھوٹے بیٹا ہے اس کے 3 میٹر کپڑا بن جاتا ہے 3 میٹر دیں گے۔ یہاں انصاف نہیں چلے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں گے بڑے بیٹا کو 5 میٹر دیے تو چھوٹے بیٹا کو 5 میٹر دیں گے، یا چھوٹے بیٹا کو 3 میٹر دیے تو بڑے بیٹا کو بھی 3 میٹر دیں گے۔ تو یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک جوڑی کپڑا کی بات ہے۔ ایک جوڑی کپڑا جتنے میٹر میں ہو جائے وہی یہاں انصاف ہے، یا چپل جتنے ناپ کا بڑے بیٹا کا لگے گا چھوٹے بیٹا کو اس سے کم لگے گا، بلکہ ایک جوڑی کپڑا کی یہاں ضرورت ہے۔ اسی طرح گھر جائیداد یا جو بھی انصاف ہے اس درمیان میں انصاف کریں گے، یہ انصاف کی بات ہے۔ لیکن جب والدین کا انتقال ہو جائے، جب وراثت کی باری آئے تو ان صورتوں میں وراثت کا حصہ یہ ہے کہ بیٹے کو 2 حصہ ملے گا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر والدین زندہ ہے لیکن تمام بیٹوں کو الگ الگ کر دیا، اب اگر تمام بیٹوں کو الگ الگ کر دیے، اب اگر حق ہم اپنے والدین اگر کسی بیٹے کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو ہر ایک کو برابر دے گا۔ بیٹی بھی ہے اس کو بھی برابر حصہ، زندہ رہنے کی صورت میں برابر حصہ دیں گے۔ ہاں، اگر مرض الوفات میں چلے گئے اور اگر مرنے کے قریب ہو گئے تو ایسی صورتوں میں جو حق ہے کہ وہ یہ ہے کہ بیٹے کو ڈبل حصہ اور بیٹی کو سنگل حصہ دینا چاہیے۔ بڑے کو ڈبل، اور یعنی بڑے بیٹا ہے تو اس کو ڈبل حصہ، بیٹی ہے تو اس کو
ایک حصہ دیں گے۔ یہ اسلام نے یہ جو ضابطہ جو اصول بیان کیے ہیں کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کا حصہ دے دیا جائے، لیکن آج ہر گھر میں لڑائی جھگڑا فساد مچا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم زبردستی اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، زبردستی کو رہنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاں تک آپ کی مدد کرے پیار محبت کے ساتھ اس کو رہیے۔ جب یہ دشوار ہو جائے کہ آپس میں نبھاؤ، جب مشکل ہو جائے تو ہر ایک کو اپنا اپنا گھر بنا دینا چاہیے، ہر ایک کو اس طرح رکھنا چاہیے تاکہ اپنا پاس بھی ایسا سامان رہے، ایسا اپنے پاس بھی ایسا سامان رکھے یا ایسی بندوبست کرے جو اپنا بھی کنگال نہ ہو، اپنا بھی معاش میں ڈوبا ہوا، معاش کا تنگی حالت نہ ہو، بلکہ اپنا بھی ٹھیک ٹھاک رہے اور سب کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رکھے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے۔ ناانصافی کرنے والے ہی آج وہ دیکھیے گا جن کا کوئی برا حال جو ہو رہا ہے، یہ اکثر ناانصافیوں کا والا شخص کا یہ حال ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو انصاف پیدا کرے، اپنے آپ سے محبت کرے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندانوں سے محبت کرے، تب جا کر یہ گھر چلتا ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔